शलोम मसीह ईशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज का उपदेश हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने के लिए शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए जो बाइबल के विषयों को उतनी डेप्थ से, उतनी गहराई से नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जब हम अपने घर को गंदा रहने देते, यानी सफाई नहीं करते, तो सिर्फ उनके लिए है जो बाइबल के विषय को बहुत गहराई से नहीं समझते, नहीं जानते, या बदबूदार रहने देते हैं। तो क्या होता है? बदबू आती है, घर में मक्खी मच्छर या इस तरह के और से कीट पतंगे आते हैं। और जब हम अपने घर की छतों को साफ नहीं रखते तो जाल लगाने वाली मकड़ी या जहरीले काटने वाले कीट वहाँ अपनी जगह बनाते हैं। यानी मक्खी मच्छरों और बदबू से फैलती है बीमारी। तो ये जितने भी बदबू या सफाई ना होने की वजह से जितने भी ऐसे कीट पतंगे जो जहरीले होते हैं या जिनके सफाई ना होने की वजह से इनके द्वारा, इनके ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, तो ये सब दृष्टांत है। लिखा है खुदा का घर हम हैं। तो बदबू से लेकर जितने भी ऐसे मक्खी मच्छर या बीमार करने वाले कीट पतंगे हैं या काटने वाले कीट पतंगे, ये नापाक रूहों की दृष्टांत है, एग्जाम्पल है। तो ये हो गया सिंपल शब्दों में, सिर्फ समझने के लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं पुराने अहद नामे में से फजल और सच्चाई के अधीन रूहुल कुद्स की मदद से मुकाशफा की रूह से आस्तिशना यानी मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं उसकी 5वीं किताब में से, तोरा में से, तुम किसी घिनौनी चीज़ को मत खाना। तो इसमें मुकाशफा है। लेकिन उनके पाँव चीरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पाँव चीरे हुए हैं, पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। तो ये इजराइलियों को बताया जा रहा है मूसा के वक्त। तो इसमें मुकाशफा है हमारे लिए, रूहानी लोगों के लिए। तो आखिर तक बने रहे। लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी औकाब और उस्तुख, वान, खवार और बहरी, औकाब और चील और बाज और गिद्ध और उनकी अक़साम, हर किस्म का कौवा। अब ये मिस्र में ये अल्फ़ाबेट के पिक्टोग्राफी है। मिस्राइम जो मिस्री लोग हैं इनको अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट के उनके निशान है, पिक्टोग्राफी है। और शतरमुर्ग और चुगिद और कोकिल और किस्म किस्म के शाहीन और
بھوم اور الو اور کاز اور حواسیل اور رکام اور ہرگیلا اور لقلق اور ہر قسم کا بگلا اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار اور رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں، وہ کھائے نہ جائیں۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو یہ روحانی مسیح کلیسیا کے لیے روحانی مکاشفہ ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ اب روح القدس اور سچائی کی روح میں ان سب باتوں کا مکاشفہ یہ ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانی۔ تو یہ کام روحانی مسیح کلیسیا کے لیے وہ ناپاک جانور اور پرندے جو موسیٰ کی شریعت میں ہیں پرانے عہد نامے میں، وہ انہی کاموں کی تمثیل ہے، انہی کاموں کی تمثیل ہے، درشٹانت ہے۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، باپ کی بیوی کو، یعنی باپ نے دوسری شادی کروائی ہے تو وہ باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا جس سے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطن یعنی شیطان کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضب ناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خداوند، تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، یعنی یہ ناپاک روحیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنگل کے سانپ کو جا کر چھیڑنے لگ جاؤ اور زہریلے بچھو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، یہ تمثیل ہے ناپاک روحوں کی، بری اسپرٹوں کی۔ خداوند تمثیل سے ہی بات کرتے ہیں، تو یہ درشتانت کے لیے بنائے گئے ہیں، سانپ، بچھو، یہ چیزیں۔ تو یہ بدروحیں ہیں، ناپاک روحیں ہیں کہ سانپوں یعنی گناہ، سانپ کا مطلب گناہ، اور بچھو کو کچلو، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اگر آپ
ان ناپاک یعنی آپ بدن کے جو کام ہیں، جسم کے کام تو ظاہر ہیں، جب ان پر آپ غالب آ جاؤ گے اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہمیں اسی لیے ضرر پہنچتا ہے، ہمیں نفع نقصان کا سامنا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اس پر غالب نہیں ہے، ان پر غالب نہیں ہے، یعنی ہم نے گناہ آلودہ زندگی پر اب بھی فتح یابی حاصل نہیں کی، روح القدس کی ہدایت سے۔ اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اب یہ زمین کے بادشاہ ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنی جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پر جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پر جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ حرام کاری سے بھاگو، یہ ناپاک جانور ہیں، یہ ناپاک پرندے، یعنی حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ جسم میں، کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے یعنی جسم میں، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے یعنی جسم سے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ کیونکہ جو روح ہے وہ جو خدا نے شریعت میں، موسیٰ کی شریعت میں پاک ٹھہرائے گئے جانور تھے یا پرندے تھے، روح ان کو کھاتی ہے، لیکن جسم جو ہے وہ ناپاک جو جانور اور پرندے شریعت میں منع کیے گئے ہیں، جسم اس کی خواہش کرتا ہے، تو وہ روح کے پھل ہیں جو روحانی خواہش ہے، اور جو جسمانی خواہش ہے وہ جسم کے کام ہے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے
وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زنا کاری اور شہوت پرستی، یہ ناپاک جانور ہے، ناپاک چیزیں ہیں سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی اور بری خواہشوں میں خواریوں، ناچ رنگ، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستیوں میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہ بہت ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، یعنی اسرائیلیوں نے، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے یعنی انہوں نے ناپاک کام کیے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی اور عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفراتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ بس جن کی عقل اور دل گناہ آلودہ ہے ان کے لیے چیزیں بھی ناپاک ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے، پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو، اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا ذات کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔